اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حروف مقطعات کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور یونیک موضوع پر بات کرنے چلا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پروگرام سے بھرپور استفادہ کریں گے اور اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان قرآن پاک پر اور اس کے یونیکنس پر اور بڑھے گا اور آپ قرآن پاک پر مزید تدبر کریں گے، شوق سے پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ اسے دیکھیں گے اور اپنے اطراف میں اور اپنی ذات میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حروف مقطعات کے حوالے سے چیلنج۔ وہ چیلنج جو حروف مقطعات اپنے قاری کو دے رہا ہے، خصوصاً اس قاری کو جس کو چیلنج کیا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا تو ہمیشہ یہ ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس جیسا کلام کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے سامنے بہت سارے ایسے غیر مسلم ہوں گے، ایتھیسٹ ہوں گے، بے دین بھی ہوں گے جو آپ سے قرآن پاک کے چیلنج کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ نے یہ پروگرام دیکھا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ قرآن پاک کا دفاع انتہائی خوبصورتی سے اور علمی طریقے سے کر سکیں گے۔ بس اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے کامنٹس ضرور دیجئے کہ آپ نے اس سے کیا استفادہ کیا، کیا آپ کو یہ پسند آیا۔ آپ چاہیں گے کہ اسے شیئر کریں تاکہ اس کار خیر کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے حروف مقطعات کا چیلنج۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں بارہا چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہو کہ یہ کلام کوئی انسانی تخلیق ہے تو اس جیسا کلام لاؤ۔ اس چیلنج کا جواب آج تک نہ دیا جا سکا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ، اور وہ چیلنج بھی قبول نہیں کیا گیا۔ تو فرمائے اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا کہ اللہ کے علاوہ جن و انس مل کر بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ اسی طرح ہود آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ، اور سورہ یونس میں فرمایا گیا کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیلنج کو آسان فرما رہے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں فرمایا گیا انسان اور جن مل کر اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ پھر سورہ طور میں 33 اور 34 میں فرمایا گیا کوئی ایسی بات ہی لے آؤ۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنج ہمیشہ سے تاریخ میں موجود رہا، اور عرب شعراء جو اپنے بارے میں انتہائی مغرور ہوتے تھے، انہیں فخر ہوتا تھا اپنی شاعری پر، اپنے کلام پر، اپنے انداز پر اور زبان پر، اپنے کنٹرول پر، لیکن وہ حیران تھے کہ قرآن کے اس چیلنج کا کیا جواب دیں۔ یہ جواب تو وہ کیا دیتے، لیکن قرآن کے اندر ایک اور چیلنج جو سامنے آیا، جس کا ذکر آج ہم کرنے والے ہیں، وہ ہے حروف مقطعات کا چیلنج۔ قرآن پاک کی 29 صورتوں کی ابتدا میں موجود حروف ہمیشہ سے مفسرین کے لیے ایک بڑے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں بے حساب تعویلات دی جاتی رہی ہیں، اور کتابیں لکھی گئی ہیں، اوراق بھرے گئے ہیں، اور مختلف تعویلات دی جاتی رہی ہیں۔ کسی نے کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کو سمجھا جا سکے، کسی نے کہا ان کے کوئی معنی نہیں ہے، کسی نے کہا یہ اللہ کے نام ہے، کسی نے کہا یہ
قرآن کے نام ہیں، کسی نے کہا یہ سورتوں کے نام ہیں، مختلف تعویلات ان کے بارے میں دی جاتی رہی۔ لیکن اس کے اوپر جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک لسانی معاملہ ہے اور ان حروف کا استعمال ان صورتوں میں ملتا ہے۔ یہ تھیسس ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، HEC کے ویب سائٹ پہ موجود ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا نام ہے مارفوفونیمک پیٹرنز ان دا پریفکس چیپٹرز آف دا قرآن اے اسٹائلسٹک اپروچ۔ یہ موجود ہے HEC کے ویب سائٹ پر اور اسی نام سے دیکھی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا چیلنج جو حروف مقطعات کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 14 حروف جو ہیں بنیادی طور پر قرآن پاک کا نمائندہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ جی ہاں، حروف مقطعات صرف 14 حروف، پورا قرآن ان کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ کیا اس کی کوئی نظیر دنیا کی کوئی کتاب دے سکتی ہے کہ 14 حروف پورے قرآن کا خلاصہ دے رہے ہوں؟ یہ ناممکن ہے اور یہ ممکنات میں سے یہ نہیں ہے۔ جی ہاں، حروف مقطعات والی صورتیں قرآن کا تقریباً آدھا حصہ بناتی ہیں اور قرآن کا پورا پیغام ان میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی جو 29 صورتیں ہیں وہ قرآن پاک کا آدھا حصہ یعنی 48% کے قریب وہ بناتی ہیں، اور قرآن کا پورا پیغام ان 29 صورتوں میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھی تقریباً جو صورتیں ہیں، یعنی آدھا قرآن جو ہے وہ بغیر مقطعات والی صورتیں ہیں اور آدھا قرآن جو ہے وہ ٹیکسٹ کے حوالے سے وہ مقطعات والا ہے۔ تو 14 حروف میں پھر ان کو سمویا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ تو جو حروف مقطعات والی صورتیں ہیں وہ قرآن کا آدھا، اور جو باقی قرآن کی صورتیں ہیں وہ بھی آدھا۔ اس طرح فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہی پیغام حروف مقطعات کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے، یعنی ان حروف کو استعمال کرتے ہوئے خصوصی طریقے سے ایسے مضامین کو ڈیولپ کیا گیا ہے کہ جس میں وہ حرف خصوصی طور پر پیش ہو، استعمال کیا گیا ہو، اور اس کی تفصیل آپ ہمارے چینل میں آپ میرے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، جس کے لیے آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، پروفیسر احسانز آفیشیل۔ آپ سبسکرائب کر کے ان تمام ویڈیوز سے گزریں گے تو آپ کو تفصیل ملے گی۔ تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے حصے میں باقی جو چیلنجز ہیں ان کو میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ قرآن کا ایک ایک چیلنج کتنا ناقابل عمل ہے کسی کے سامنے کہ انسان اور جن کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ لی و لکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔